محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المراحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مرحبا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم تمام ازواج النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں۔ اتنے میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور ان کے چلنے کا انداز بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کے مطابق تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خوشی کا اظہار فرمایا اور مرحبا فرمایا اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے اپنی طرف بلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے جن کے سارے خاندان جو ہے وقتاً فوقتاً تمام کو یہ شہادت عظمیٰ نصیب ہوتی رہی۔ دین حق کی خاطر اس خاندان نے جتنی تکالیف برداشت کی ہیں شاید تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ وہ ہستی ہے جو سلطان اقلیم رضا ہے، جو جوشش مرتضیٰ ہے، جو قوت حل عطا ہے، جو شیر خدا ہے، جو پرتو مجتبیٰ ہے، جو نور شاہ کربلا ہے، جو نجم آل عبا ہے، آسمان ولا ہے، بحر جود و سخا ہے اور اہل بیت کی قندیل کا نور ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی ہے جن کے وجود میں، جن کی رگوں میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری تھا۔ میری مراد امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ امام علی رضا کو اللہ تعالیٰ نے وہ سخاوت کے جوہر عطا کیے تھے، ان کا بحر سخاوت ہر وقت جاری رہتا تھا، زاری حیات میں بھی رہتا تھا، اور آج ان کے مزار پاک میں بھی وہ سخاوت کے چشمے جاری ہیں۔ جن لوگوں کو معلوم ہے ان کو پتہ ہے کہ ایون ایران کی حکومت آج بھی امام رضا علیہ السلام کے جو مزار پاک کی مقروض ہوتی ہے، جب حکومت کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو امام پاک کے وہاں جو گلے ہیں وہاں سے ان کو جا کے خزانے سے پیسے لینے پڑتے ہیں۔ آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا زہد و ورع، آپ کا تقوی، آپ کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا کمال کہتے چلے جائیں الفاظ چھوٹے پڑ جائیں گے۔ یہ اتنی عظیم ہستی تھی، اور یہ وہ ہستی تھی جن کے آنے کی بشارتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کے والد اور والدہ کو بھی دی تھی۔ والدہ کے پیٹ میں تھے تو ذکر الہی کرتے تھے اور اس کی آوازیں آتی تھیں۔ ان کا ایک قول مبارک ہے، جب میں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا،
تم میں سے ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، ورنہ تم پر بدترین لوگ مسلط ہو جائیں گے، اس وقت نیک لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ بعض اوقات بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں جب ہم کوئی حق کی بات کہتے ہیں، سچ کی بات کہتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے صبح نور میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ بعض اوقات بہت سخت بات کہہ دیتے ہیں، حق کی بات کہہ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں معاملہ دین حق کی عظمت کا ہو، دین حق کی حرمت کا ہو، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو، وہاں جس کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی رمق ہو وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اگر آدمی کوئی ٹھنڈے پیٹوں اس طرح کی بات برداشت کر لیں تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اس خاندان پاک کی عظمت اور شان امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جہاں جبریل آتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں۔ خدا نے ہم سے ہر کمی کو دور رکھا اور ہماری محبت کو تمام مسلمانوں کلمہ گوؤں پر فرض کر دیا ہے۔ اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنتے ہیں دل جھوم جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا سے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ کریم اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان ہمیشہ تازہ رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک، یہ وہ گھرانہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ کریم نے ان کو یہ قدرت، اس کو یہ صلاحیت اللہ کریم نے عطا فرمائی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کی بنیادی زبان تو عربی تھی، مدینہ منورہ میں پیدائش آپ کی ہوئی، لیکن دنیا کی تمام زبانیں آپ جانتے تھے، حتیٰ کہ اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ سندھ سے ایک آدمی گیا تو آپ نے اس سے سندھی میں بات کی، کسی اور زبان میں لاطینی میں کوئی آدمی گیا تو لاطینی میں بات کی۔ ایک دفعہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا جس کی زبان عربی نہیں تھی، تو آپ نے اس سے اس کی زبان میں بات کی۔ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا، حضور میری ایک گزارش ہے آپ سے۔ آپ نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عربی زبان سکھا دے۔ بس آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کے لیے دعا کی تو اس کو عربی زبان اس طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ آنا شروع ہو گئی کہ لوگ حیران ہو گئے۔ اور آپ کی انکساری اور عز کا عالم یہ تھا کہ آپ ایک مرتبہ گزرتے ہوئے ایک وہ جو ہوتا ہے مام، اس میں تشریف لے گئے غسل کے لیے۔ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو نہیں پتہ، بہت سادہ مزاج تھے۔ اس نے کہا، ذرا میرے سر پہ پانی تو نوجوان ڈالو۔ آپ نے اس کے سر پہ پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ اتنے میں لوگ آئے، ان کو تم نے کیا ظلم کیا، یہ تو امام پاک ہے۔ تو وہ ان کے پاؤں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں معافی کی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، مجھے آپ بتا ہی دیتے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ مخلوق کی خدمت تو ہم اہل بیت کا شیوا ہے، ہم تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، امام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد خالص ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے اہل بیت کو پاک صاف رکھا ہے، اور کوئی کمی، دنیا کی کوئی کمی اس خاندان کے کسی فرد میں اللہ نے باقی نہیں رہنے دی۔ ناظرین کرام، آج امام علی رضا علیہ السلام، ان کی شہادت کس طرح ہوئی؟ ان کو معلوم تھا، اپنی شہادت کے بارے میں پہلے بیان فرما دیا تھا۔ نہ صرف شہادت کے بارے میں، جس جگہ شہادت تھی اس جگہ کے بارے میں اپنے مزار پاک کی بھی وجہ تھی، نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ کی کرامات، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، 1000 نفل روزانہ پڑھنا، اور یہ علوم بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کس طرح اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملے، اور وہ پھر آپ نے آگے کیسے اپنی اولاد پاک کو منتقل کیے، ان سب باتوں کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، ذکر پاک کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو اسپیشلسٹ مانے جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے پروگراموں کے، ہمارے یوٹیوب چینل میں جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں۔ میرے ساتھ ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ناظرین کا آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل نعت خوان صاحبزادہ عثمان صدیقی سے
میں آپ کو منقبت بھی بارگاہ امام پاک میں سنواؤں گا۔ پیر صاحب، کسی نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں اوج پر اپنا مقدر رکھ دیا جس نے اہل بیت کی دہلیز پر سر رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال ارشاد فرمایا ائمہ اہل بیت اطہار کے متعلق، تو 11 امام علیہ السلام تو متصل ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے لے کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ متصل ہیں، یعنی ایک کے بعد ان کے صاحبزادے دوسرے امام اس طرح متصل ہیں۔ اور 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ وہ قرب قیامت میں ظہور پذیر ہوں گے، گویا 12 امام اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان 12 ائمہ اہل بیت اطہار میں سے 8ویں امام ہیں۔ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ آپ کی دادی جان حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جناب حمیدہ خاتون کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم کا نکاح نجمہ خاتون سے کرو، اللہ تعالیٰ نیک، صالح اور امام فرزند عطا فرمائے گا۔ چنانچہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی تعمیل میں ہی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عقد جناب نجمہ خاتون سے کیا گیا، اور ان سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ظہور مبارک ہوا۔ 11 ذی القعدہ آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور تاریخ وصال میں 2-3 اقوال ہیں، جن میں سے ایک قول آج کی تاریخ 17 صفر کا پایا جاتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا لقب، نام تو علی ہے آپ کا، لیکن لقب آپ کا رضا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے یہ لقب ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ہم اثر لوگوں کی طرف سے یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ سے اپنے بھی اور پرائے بھی سب راضی رہے، اور آپ خود پروردگار عالم کی رضا پر راضی رہے، اس لیے آپ کا یہ لقب رضا جو ہے وہ مشہور و معروف ہوا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام، جیسے آپ نے کچھ اشارے انٹرو میں دیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کی طرح علم میں، حلم میں، سخاوت میں، ہر اعتبار سے قدرت کاملہ نے لاجواب بنایا تھا۔ اور حضرت مولا علی مرتضیٰ چونکہ ہر رات 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اس لیے یہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار کا معمول رہا کہ وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اس ادا کو نبھانے میں ہمیشہ تندہی کے ساتھ کوشش کرتے، اور 1000 رکعت نماز روزانہ رات کو ادا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، کسی نے کہا تھا کہ آپ شامل سرور کونین کی اطرت میں ہیں، آپ شامل سرور کونین کی اطرت میں ہیں، جملہ اوصاف حمیدہ آپ کی فطرت میں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ شعر لکھنے والے نے حقیقت حال کو واضح کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام، یقیناً جب درجہ امامت حاصل ہے تو پھر امامت کی تمام خوبیاں اور اوصاف بھی آپ کو حاصل ہیں۔ آپ اپنے دور میں سب سے بڑے عالم اور مرجع خلائق اور خصوصاً مرجع علماء تھے۔ اچھا۔ اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں مدینہ منورہ کے باہر بیٹھ جایا کرتا تھا تو لوگوں کے جو معاملات اور مسائل ہوتے تھے علماء کے، اور جو ان سے حل نہیں ہوتے تھے، وہ لے کے میرے پاس آتے تھے اور میں ان کو جواب دیا کرتا تھا۔ 18,000 مسائل آپ نے لکھے۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ امام کی مقبولیت ان کے اپنے زمانہ مقدسہ میں کس قدر ہو گئی، اسی وے میں کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بیان فرمایا فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 9 میں، آپ فرماتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام جب نیشا پور میں تشریف لائے تو جس سواری پر تھے اس کے اوپر پردہ تھا، اور وہاں پر کئی ہزار لوگ، اور کئی سے مراد لاکھ کے قریب سمجھے کہ اتنے لوگ وہاں پر موجود تھے صرف آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور خلقت اتنا ہجوم، اس قدر ازدحام تھا کہ لوگوں نے صرف اتنی ریکویسٹ کی کہ سرکار صرف ایک دفعہ اپنا دیدار کروا دیں۔ واہ واہ۔ اتنی کثرت ہوئی، اتنی کثرت، آخر کار آپ نے خادم کو کہا کہ پردہ ہٹاؤ،
جیسے ہی خادم نے وہ پردہ ہٹایا، جس سواری پہ ہودج پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ پردہ ہٹایا گیا تو لوگوں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو لوگوں کے اوپر وجد طاری ہو گیا۔ اللہ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کوئی ادھر وجد میں آ کے گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی کسی طرح اپنے آپ سے اپنے بس میں نہیں ہے۔ جس طرح حسن یوسف دیکھ کر وہ خواتین اپنی انگلی کاٹ بیٹھی تھیں، انگلیاں، اور پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، نگاہیں پھر بھی حسن یوسف پہ تھیں، ادھر بھی لوگ تڑپتے جا رہے ہیں اور ان کی نگاہیں جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے چہرے پہ لگی ہیں۔ اور امام ابو زرعہ اور ان جیسے کئی لوگ جو تھے اس لیول کے، ہائی لیول، جو ائمہ کرام، ائمہ محدثین میں تھے، وہ بھی ادھر اپنے آپ کو عاجزانہ خادمانہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ آخر کار انہوں نے ریکویسٹ کی کہ حضرت ایک درخواست ہے ہماری۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کوئی اپنی زبان فیض ترجمان سے سرکار کی حدیث پاک بیان فرما، اچھا کوئی ایک آپ کی زبان سے سننے کے لیے ترس رہے ہیں۔ سبحان اور یہ یہاں تک آپ اندازہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پر وہ حدیث لکھنے کے لیے؟ آپ فرما رہے 20,000 لوگ قلم دعات لے کر حاضر تھے۔ واہ 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 20,000 لوگ صرف ایک فرمان سننے پہ۔ اور اس میں اگر یہ بھی بات ایڈ کر دیں تو یہ لطف سے خالی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ خطاب فرمایا تھا، ہر آدمی کو یکساں آواز تھی، تو پھر امام بھی جو بول رہے تھے وہ بھی سب کو یکساں جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو۔ فرمایا یہ ہے، حدثنی ابی، میرے والد محترم امام موسیٰ کاظم نے مجھے بیان کیا، عن ابی ہی۔ آگے یہ حدیث کے مدارج جو ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ حدیث معنن کا ہے، اور آپ حدیث معنن ہی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عن ابی ہی جعفر الصادق، وعن ابی ہی محمد الباقر، وعن ابی ہی علی، وعن ابی ہی الحسین، وعن ابیہ العلی، وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقرۃ عینی۔ واہ 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 آپ یہ پوری سند دے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے والد نے، ان کو والد نے، ان کے والد نے، اور پھر حضرت مولا علی کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کر رہے ہیں خود خالق کائنات سے۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی اب آپ نے پیش فرمائی، اور حدیث قدسی پیش فرماتے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ داخل حصنی، من قال فہو آمینہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے یہ کہا وہ قلعے میں داخل ہوا تو امن پا گیا۔ اتنی بات آپ نے فرمائی، لوگوں پہ وجد طاری ہو گیا۔ اب دیکھیں بات تو ہم بھی کر رہے ہیں لیکن جو ان کی زبان سے نکلی لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو جملہ فرمایا، پردہ آپ نے آگے سرکانے لگے تو اس کے بعد فرمانے لگے کہ سن لو آگے بھی، یہ اس کو منزل حاصل ہوگی جو اس کی شرطیں پوری کرے گا۔ اور پھر فرمایا سن لو اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کی شرط یہ حدیث پاک وہ کیا ہے کہ پاگل پہ اگر جی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا کہ اگر کسی مجنون پر یہ سند پڑھ دی جائے تو مجنون کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ اور غازی صاحب یہ دیکھیے، اس کا مطلب تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کسی کو عربی نہ بھی آتی ہو تو ائمہ اہل بیت کے بالترتیب نام لے کر دم کر دے، اس کی تاثیر اس کو حاصل ناموں ہو کی بھی برکت ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے امام ہیں، جن کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث نے فرمایا کہ 4 دنیا میں ایسے اولیاء کرام ہیں جن میں سے 2 حضرت معروف کرخی اور سیدنا غوث الاعظم ہیں، جو اپنی قبور میں بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے، اسی طرح فیض رسانی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں نے، حضرت معروف کرخی نے اور سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی فیض امام رضا علیہ السلام سے پایا۔ بے شک بے شک جی بے شک۔ حضرت امام علی رضا جتنا ائمہ اہل بیت میں آپ کو مقبولیت ملی ہے، اور جس طرف اشارہ آپ بھی کر رہے تھے انٹرو میں، اب بھی حکومت وقت جن کے چندے پر چلتی ہو، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات مجھے مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں آئی کہ امین اور مامون کا جب آپس میں جھگڑا ہوا، امین نے قتل کرا دیا مامون کو، جو بھی سارے مراحل، مامون نے امین کو قتل کرا دیا۔ وہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جو جنت کے وارث ہوتے ہیں وہ نہیں لڑتے ہوتے، اچھا تخت دنیا کے وارث آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔
تو یہ حضرت امام علی رضا کی مناسبت سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہر کوئی ٹھیکیدار ہے جنت کا اور اس کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں اور وہ جنت تقسیم کرتا پھر رہا ہے اور اپنے علاوہ کسی کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. آپ نے ایک مرتبہ دیکھا امین اور مامون اکٹھے تھے تو آپ نے دیکھ کر فرمایا یہ مامون امین کو قتل کرا دے گا. اچھا یہ بصارت پہلے آپ نے بتا دیا. اچھا اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ حج کے اوپر تھے تو ہارون الرشید جو ہے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھا تو دیکھ کر نا دامن بچا کر گزرنے لگا کہ عزت ظاہر ہے تو عزت تو امام پاک کو ملے گی, لوگ ادھر متوجہ ہیں, مجھے تو نہیں ملے گی. تو ایسی سچویشن میں حکمران پھر گریز کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا لاکھ دور بھاگے قبر ایک جگہ ہوگی ہماری. اچھا اللہ وقت کے حاکم کو اس طرح کہنا یہ بڑی جرت کی بات ہے. اچھا آپ کی تعلیمات میں ایک اور دلچسپ بات ہے, بلکہ میں واقعہ عرض کر دوں پہلے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور 18 کھجوریں جو ہیں وہ خواب میں ان کو عطا فرمائیں. اچھا وہ آئے حضرت امام پاک کے پاس اور امام پاک کی خدمت میں حاضری دی تو آپ کھجوریں تقسیم فرما رہے تھے تو سیم کھجوریں آپ نے اس کو عطا فرمائیں 18 ہی تعداد میں. تو اس نے کہا حضور کچھ زیادہ دے. آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عطا فرماتے تو میں بھی زیادہ عطا فرماتا. تو یہ آپ کا ایک فراست اور بارگاہ نبوت میں حاضری اور حضوری کی کیفیت میں ان کی جو محبوبیت ہے وہ پتہ چلتا ہے. ایک بات آپ کی تعلیمات میں سے میں عرض کرتا ہوں, اگلی ٹرن پر پھر مزید باتیں آپ کی تعلیمات کے حوالے سے عرض کروں گا. آپ فرماتے ہیں خدا سے روزی صدقہ دے کر طلب کرو. کائنات کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اس پر عمل کرتا ہے اس کو رزق کی اور عزت کی کمی رہ ہی نہیں سکتی. ہم نے تو دیکھا. اچھا جی پیر صاحب ایک بات, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خدا کا غضب پھڑکتا ہے اس شخص پر جو کہ مجھے میری ذریت کے بارے میں اذیت پہنچاتا ہے. جی بے شک. اہل بیت اطہار کے حوالہ سے متعدد احادیث ہیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری حیات پاک کے آخری ایام میں خاص طور پر اہل بیت اطہار کی فضیلت کو اجاگر فرمایا اور مختلف حوالہ سے حضور نے تاکید ارشاد فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک حدیث مبارک حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کے بارے میں میرے جانشین بننا اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں. جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے گا, اور جو ان کی حفاظت نہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دین اور دنیا اور آخرت کی حفاظت نہیں کرے گا. تو میں نے عرض کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا حرمت الاسلام, میری حرمت اور میری قرابت کی حرمت, یعنی اسلام کی توقیر اور میری توقیر اور میری اہل بیت اطہار کی توقیر. جو ان 3 نسبتوں کو مد نظر رکھے گا, ان حرمتوں کا خیال رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دین دنیا اور آخرت جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا, اور جو نظر انداز کرے گا وہ ان تینوں حوالوں سے تینوں مقامات پر محروم رہے گا, دنیا میں بھی, دین میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے فضل سے محروم رہے گا. یعنی یہ اس مضمون کی دوسری حدیث صحیح مسلم کی حدیث جس میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جانے کا حضور نے ذکر فرمایا, قرآن اور اہل بیت. یہ متعدد حدیث سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مقصد اہل بیت اطہار کی شان کو اور امت کو ان کے قریب ہونے اور ان سے اکتساب فیض اور ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ سے ان سے متعلق ہونے سے, ان سے اپنی نسبت, اپنا تعلق, اپنا رشتہ, اپنی عقیدت ان سے جوڑے رکھو. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام, یہ ذکر ہے اہل بیت اطہار کا, ان کا ذکر عبادت ہے, اور پھر یہ ان سے بڑا سخی کون سا گھرانہ ہے. تو جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے تو یہ تمام اماموں کی ارواح پاک کی توجہات ذکر کرنے والوں کو, ذکر سننے والوں کو نصیب ہوتی ہیں, اور اس بابرکت ماحول میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. جی پیر صاحب آپ کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہیں علی بھی, علی کی رضا بھی ہیں وہ, پیارے آقا کی نوری دعا بھی ہیں وہ,
جن کے القاب صابر، ذکی و ولی، ان کی اعلیٰ ولایت کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک، کوئی شک نہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جب مامون الرشید نے نیشا پور بلایا اور وہ چاہتا تھا کہ امین کو قتل کرنے کی وجہ سے اہل عرب میں جو اس کے متعلق نفرت پائی جاتی ہے، تو آپ عرب و عجم کے سردار ہیں، اگر میں آپ کو ولی عہد بنا دوں گا تو وہ نفرت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ اسی طرح پھر اس نے سلوک عرب سردار کریں گے۔ تو وہ اس نے چاہا اور آپ ایک دستاویز تیار کی اور آپ کی خدمت میں بھیجی کہ آپ اس پر دستخط کر دیں، یعنی میں آپ کو اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مومن کی فراست اور آپ تو پھر مومنوں کے سردار ہیں، اس کی طرف یہ وضاحت اشارہ ہو رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری خواہش بجا سے ہی، لیکن جو ہماری روحانی کتابیں ہمیں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے کتاب الجفر اور جامعہ ملی ہیں، وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتی، یعنی کہ میں تیرا ولی عہد رہوں گا۔ اور یہی ہوا کہ آپ کی شہادت مامون کے زہر دینے کی وجہ سے مامون کی زندگی میں ہی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بدبخت ترین شخص ہوگا جو مجھے شہید کرے گا۔ جی بے شک، وہ بھی اشارہ اسی طرف تھا۔ گویا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی روحانیت ایک طرف تو ان سے، یعنی حضرت معروف کرخی جیسے آپ نے اشارتاً فرمایا، اور سر سکتی اور دیگر صوفیاء، صلحاء، محدثین، فیض پھر آگے جنید بغدادی سے ہوتا ہوا داتا گنج بخش، حضرت داتا گنج بخش لیجویری۔ اور اسی لیے میں نے یہ پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھا کہ آپ دبستان جنیدیہ و قادریہ کے امام الطریقت ہیں حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ یہ فیض انہی ہستیوں کے ذریعہ سے آگے جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور آپ سے ہر ایک نے فیض پایا ہے، یعنی جو بھی، جیسے علامہ صاحب نے ابھی حدیث مبارک بیان کی کہ اتنے محدثین امام حدیث کے اور فن حدیث کے اتنے اجل شخصیات جو ہیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرامات آپ کی وہ شیروں والی کیا ہے، میرے ذہن میں گھوم رہی ہے بات ہے۔ ہاں جی، یہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ آپ کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ تھی، ٹھیک، اور مامون الرشید نے جب وہ امین والا مسئلہ اس کا چل رہا تھا تو منت مان لی تھی کہ اگر مجھے اقتدار مل گیا تو میں یہ اقتدار آل فاطمہ کے سپرد کر دوں گا، یہ اس نے منت مانی تھی۔ اچھا، پھر جب وہ کامیاب ہو گیا تو اب اس کو لگا حکومت چھوڑنا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب سوچ سوچ کے بھی منت بھی پوری کرنی ہے اور یہ معاملہ بھی ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ کیونکہ مامون کو اجمی لوگ پسند کرتے تھے اور امین کو عربی پسند کرتے تھے، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ مجھے عرب لوگ بھی پسند کریں، اور اس کا طریقہ انہوں نے امام کی صورت میں اختیار کیا کہ ان کو ولی عہد نامزد کیا۔ اب آگے مسئلہ یہ ہوا کہ امام جدھر بھی جاتے، محبت تو پہلے ہی لوگوں کو بہت زیادہ تھی، اب ان کی مقبولیت عامہ رپورٹ اس کو بھی ملتی رہتی بھی یہ اس طرح پیار، پھر ذہن میں خدشہ کہ کہیں یہ ان کو حکم دے کہ مجھے ہی جو ہے وہ سائیڈ پہ نہ کر دیں یا میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے۔ اس معاملے میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ کہنے لگا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں، آپ نے فرمایا نہیں تم پڑھاؤ، انہوں نے کہا بھی نہیں آپ ضرور جائیں، بڑی منت سماجت کی۔ جب آپ باہر نکلے تو انتہائی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جب آپ باہر نکلے ہیں تو اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے پاؤں سے جوتے بھی اتارے ہوئے، اللہ، اور اتنے آہستہ چل رہے ہیں کہ ایک قدم اٹھاتے ہوئے 3 دفعہ تکبیر کہی جا سکتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا۔ اب لوگوں نے جیسے دیکھا، جو وزراء وغیرہ آئے تو وہ بھی سواریوں سے اتر پڑے، اور لوگوں کو وہ منظر نظر آنے لگ گیا تواضع اور عاجزی والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہوں نے لوگوں سے سنا ہوا تھا۔ اب جیسے یہ بات ہوئی تو اس کے ایک وزیر نے دیکھ کے فوری بھاگ کے کہا بھی یہ تو معاملہ اس طرح ہو گیا، عید کی نماز پڑھائیں گے، اتنی دنیا بارفتہ ہو رہی، وہاں کوئی اعلان کر دیا تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا، ان کو واپس بلوا۔ اس نے فوری ایمرجنسی بندہ بھیج کے ان کو واپس بلوایا، لیکن اب اس کے ذہن میں یہ خدشہ بیٹھ گیا کہ یہ واقعی میرے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس موقع پر ایک شخص اس کا جو خاص خادم تھا اور وہ جادوگر وغیرہ جانتا تھا، اس نے کہا کہ ان کو اب ڈی گریڈ کرنا چاہیے۔ تو مامون کہنے لگا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا طریقہ میں اختیار کروں گا، جب سب کے سامنے یہ کھانا کھائیں گے نا تو میں ان کو شرمندہ کروں گا، ان کی عزت کم ہوگی۔ تو اب جب کھانا لگا، امام کھانے لگے، تو اس نے اپنے جادو کے زور سے جیسے ہی آپ لقمے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو وہ آگے کر دیتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اس سے لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، نعوذ باللہ آپ کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو غصے سے اس کو دیکھا بھی یہ کیا کر رہا ہے، میری توہین کر رہا ہے، لیکن جب وہ باز نہیں آیا تو پھر آپ نے وہاں قالین بچھا ہوا تھا، اس کے اندر 2 شیر ان کی تصویریں بنی ہوئی تھی اس قالین کے اندر، تو آپ نے جیسے ہی ان شیروں کو دیکھا غضب کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان مجسم
ابھی مجسم نہیں تھے، منقش تھے، تو منقش سے مجسم اور مجسم سے ایک جیتے جاگتے شیر بنا دیا اور وہ فوری طور پر اٹھے اور حملہ آور ہو گئے اس شخص پر جو آپ کے لیے تذلیل کا باعث بن رہا، اس جادوگر کو کھا گئے، اس کو کھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی وہاں سے کھایا اور گھومے اور امام کی طرف مخاطب ہوئے اور غصے سے دیکھ رہے مامون کو، اور یوں لگا کہ وہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ مامون کو کھا جائے۔ اب مامون کے وہاں پہ اوسان غطا ہو گئے اور اس کو نظر آ گیا کہ ان شیروں کی صورت میں تو اسرائیل موت میری طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ فوری طور پر نادم ہوا اور توبہ استغفار کرنے لگا، اور امام نے اس وقت روک دیا، فرمایا ہم اس طرح انتقام نہیں لیتے، لہٰذا ہم اس کو یہ معافی مانگ رہے ہیں، اس کو معاف کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ودیت تھی جو حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا تھا جنگل والا، کہ پھر جب ان کے غلاموں کے یہ شیر غلام بن سکتے ہیں تو یہ تو پھر شہزادہ اہل بیت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ وہ بھی جا رہے تھے تو راستے میں شیر آیا تو انہوں نے گردن سے یوں پکڑ لیا اس کو، شیر کو، بالکل، اور جیسے بکری کو کہتے ہیں یا گدھا جو ہوتا ہے سدا ہے، وہ اس کو یوں کہا کہ چلے جا کشف بھاگ المعجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ اولیاء کے لکھے ہیں جنہوں نے شیر کو کانوں سے پکڑ کے رستوں سے ہٹایا۔ بھائی ابو الحسن خرقانی شیر کی سواری کرتے تھے، بے شمار لوگوں تو یہ تو پھر شہزادہ اہل بیت تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، نور نبی اور فیض کا دریا، نور نبی اور فیض کا دریا گوہر یکتا علی رضا ہے، کامل و اکمل نور کا پیکر علی کا تارا علی رضا ہے۔ جی آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات۔ جی میں ایک بات اس حوالے سے آپ کی حاضر جوابی اور جو علم نور نبوت سے جو منتقل ہوا تھا، ایک عیسائی عالم تھا جاسلیک، تو وہ ایک دن آپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتفاقی شخصیت ہے نا، ان کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اور آپ کے جو رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو آپ مانتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، تو اس لیے اتفاقی شخصیت کو قیادت کا منصب ملنا چاہیے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا بھئی میں تو اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو ہمارے آقا کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، واہ واہ واہ، تو پھر ہمارے آقا کے علاوہ کوئی آخری نبی نہیں ہے اور اس عیسیٰ کے علاوہ کوئی عیسیٰ نہیں ہے، تو اب تم بھی مان رہو۔ تو سبحان اللہ۔ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جس طرف اشارہ فرمایا آپ نے، آپ فرماتے ہیں کہ وعدہ ایک قرض ہے، ہم اہل بیت وعدے کو قرض سمجھتے ہیں اور اسے بطور فرض ادا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ اب ہماری جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اس طرف توجہ دیں۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت بات ہے جو آج کل آپ کے اور ہمارے علم میں ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں معاشی حوالے سے اور ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ آپ کا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا ایک شکر کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح سب سے بڑی مصیبت جو ہے دنیا کی مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ علماء کا وصال کر جانا ہے۔ تو ان تین اقوال کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک اہل بیت سے محبت کرنے والے کے لیے، کم از کم اہل بیت سے محبت کا وہ دعویٰ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ملک کے ساتھ جس سرزمین پر رہتا ہے اس کے ساتھ وفا کرے، اپنے کیے ہوئے حلف کی پاسداری کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر شکر کے عمل کو اپنے سامنے رکھے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی آپ نے مشکل بات بتا دی، لوگ اس پاکستان کا کھاتے ہیں، یہیں پہ جا کے بڑے بڑے عہدے مناصب اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر اسی پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسی پاکستان کو بنجر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں لے کے پاکستان کے خلاف، اور اس کو نقصان پہنچانے اور توڑنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے بد نصیب لوگ ہیں۔ ویسے تو ان کا بھی اسلام مشکوک نہیں جو لوگ اس طرح کی حرکت کریں، کیوں جی پیر صاحب؟ جی بتائیں نا مجھے۔ جی بے شک جی، یہ جو آدمی اپنے ملک کے ساتھ وفادار، اور ملک بھی عام نہیں، جو خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ بنا ہو، ریاست مدینہ کے بعد ایک خاص نظریہ کے تحت قائم ہوا ہو، اس کا پرتاؤ ہے ریاست مدینہ کا پرتاؤ، ریاست پاکستان، اور پاکستان کا مطلب بھی مدینہ ہے۔ بے شک، اور اس ضمن میں ایک بہت ہی خوبصورت سا اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسم مبارک محمد کے جیسے عدد 92 ہیں، ایسے ہی پاکستان کا کنٹری کوڈ بھی 92 ہے، اور اگلی بات
پاکستان کا جھنڈا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ گئی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کا کپڑا تھا انتہائی خوبصورت, اوپر سفید کپڑا تھا, تو میں سمجھا جھنڈا تو اسی وقت ہی تیار ہو گیا تھا پاکستان کا. بے شک جی. یعنی حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بہت سارے علمی مناظرے بھی فرمائے, اور ان علمی مناظروں میں مقصود کوئی اپنی علمیت جگانا نہ تھا بلکہ اسلام کی حقانیت اور حضور علیہ السلام کی امت کو ہدایت کی طرف لانا, گمراہی سے نکال کر. ایک دہریہ آپ کے دور میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ڈسکشن کیا کرتا تھا. ایک دن وہ حاضر ہوا تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام برگد کے درخت کے نیچے, بوڑ کے درخت کے نیچے جلوہ افروز تھے, اور سامنے تربوز کا ایک کھیت تھا جس میں تربوز کی بیلیں لگی ہیں اور اس پہ پھل لگا ہوا. گفتگو کرتے کرتے وہ کہنے لگا, امام آپ اللہ کی حمد اور فضیلت کی اتنی باتیں کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہاں قدرت کاملہ بھول نہیں گئی, اتنا بڑا بوڑ کا درخت ہے اور اس کا اتنا سا پھل ہے, اور یہ چھوٹی سی تربوز کی بیل ہے اور اس کا اتنا بڑا پھل جو ہے وہ اس کو لگا ہوا ہے. آپ نے اوپر دیکھا تو اوپر بلبل بوڑ کے درخت پہ, برگد کے درخت پہ موجود تھی. آپ نے اسے اشارہ فرمایا, امر امامت تھا, اس نے بوڑ کا ایک پھل توڑا اور عین اس کے ناک پر جو تھا وہ زور کے ساتھ جیسے وہ بلندی سے گرا, جیسے ہی وہ لگا تو وہ کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا مجھے اب سمجھ آ گئی, اگر یہی تربوز اوپر لگا ہوا ہوتا تو میری ناک کا اشر کیا ہوتا. یہ اس طریقے سے جہالت دنیا میں دیکھیں نا, انڈیا میں ایک بندہ ہے وہاں کوئی, وہ ہندو ہے غیر مسلم, تو وہ یہ جو ہوتا ہے نا ناریل, یہ لوگوں کے سر میں پھوڑتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, تو کہتے ہیں جی اس سے شفا ہو جاتی ہے مریضوں کو. تو وہ سب کا بیڑا غرق ہوا ہے, سب کے پھٹے ہوئے خون جاری ہے. یہ بس وہ تعلیم فطرت سے دوری ہے نا جی, جو اسلام کی پاکیزہ اور فطری تعلیمات ہیں, یہ ان سے دوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہے نا جی. اگر ان تعلیمات کو مد نظر رکھا جائے تو پھر تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاتے. اور ائمہ اہل بیت اطہار کی اور خصوصاً حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات اس ضمن میں بہت زیادہ ہمیں سمجھنے کے لیے مدد فرماتی ہیں. کرامات کے ضمن میں ایک بات جو ہے وہ بہت خوبصورت اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ کس قدر صاحب الرائے اور صاحب نظر تھے کہ آپ سفر فرما رہے ہیں, اثناء سفر میں ایک رفیق سفر کا انتقال ہو گیا, تو آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ فلاں مقام پر ایک قافلہ ہے, اس میں ایک شخص ہے, اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہوا ہے, کفن کے لیے کپڑا چاہیے. جب وہ خادم ان کے پاس گیا تو اس نے اس شخص کو دیکھا, تلاش کیا, اس سے ملا, تو اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے. آپ نے دوبارہ بھیجا اور فرمایا اسے جا کر کہو تو جب گھر سے چلا تھا تو تیری بیٹی نے تجھے کچھ کپڑا دیا تھا کہ یہ فروخت کر کے فیروزہ میرے لیے لے کر آنا, تو وہ کپڑا جو تیری بیٹی نے دیا تھا وہ وہاں بھی تو نے فروخت کرنا ہے, ہم تجھ سے خریدنا چاہتے ہیں, اور یہ وہ کپڑا ہمیں دے دو کفن کے لیے. چنانچہ جب وہ گیا تو اس شخص کو یاد بھی آیا, سمجھ بھی آیا کہ کیا فرمایا جا رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. وہ کپڑا اس نے دیا اور ساتھ ہی اس نے کہا, اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ بہت اعلیٰ اور عظیم علم والی کوئی شخصیت ہے, میں ان سے کچھ سوالات کا جواب جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. خادم کپڑا لے کر آ گیا, پیچھے پیچھے وہ شخص چلا اور دیکھا کہ بہت زیادہ ہجوم ہے, رش ہے, جہاں آپ جلوہ افروز ہیں. وہ ہمت تو نہ پڑی کہ آگے آئے اور جگہ نہ بن پائی. آپ نے اپنے اسی خادم کو فرمایا یہ لفافہ اور اس کے اندر ایک کاغذ, یہ لے جاؤ اور جا کر فلاں شخص کو دو اور اسے کہو یہ تمہارے ان سوالات کا جواب ہے. گویا وہ جو اپنے ذہن میں سوالات سوچ رہا ہے ان سوالات پہ بھی روحانی نظر ہے, اور ان کے جوابات جو بھی سائل آتا تھا کہتے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بے تھی, شک وہ پہلے ہی آپ ان کے سب کے جوابات بلا دے دیتے. شبہ یہ فراست ایمانی اور جو منصب امامت کی جو نورانیت اور روحانیت ہے, یہ جو کھینچ تان کر لوگ منصب حاصل کرتے ہیں وہ اور بات ہوتی ہے. یہ عطائے پروردگار ہے, انتخاب ہے اللہ جل مجد الکریم کا. ان کی شان اور ان کی منزلت کو کون پہنچ سکتا ہے. کبھی جانوروں کی زبان بھی, پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے آپ, اور جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا. علامہ جامی علیہ رحمت نے اس حوالہ سے شواہد نبوت میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک بار
ایک چڑیوں کا جھنڈ جو ہے وہ آیا، اس نے شور کرنا شروع کیا، تو آپ نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس چڑیا کے ساتھ اور فلاں مکان میں جا کر یہ فریاد کر رہی ہے کہ سانپ آ گیا ہے اور وہ میرے بچوں کو کھانا چاہتا ہے، جاؤ جا کر اس کی سانپ سے حفاظت فرماؤ۔ اچھا جی، خود اپنی وفات کا بھی بتا دیا، مٹی بھی منگوا کے دکھا دی، سونگ کے بتا دی۔ جی کمال ہے یہ ویسے۔ اس طرح ہوا کہ نیشا پور میں جب آپ تشریف لائے نا جی، تو ابھی باہر تھے، تو ایک جگہ پہ نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز کی ادائیگی کے لیے اترے تو وہاں پر پانی نہیں تھا، تو لوگوں نے کہا حضرت پانی تو ہے نہیں اور وضو بھی کرنا ہے، تو آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور وہاں سے زمین کریدنے لگے۔ ابھی تھوڑی کریدی تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ رواں ہو گیا، اور یہ تمام لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے آپ ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر وہ قبر بنی ہوئی تھی ہارون کی، اور ساتھ ہی آپ نے لکیر کھینچ دی، لائن لگا کے آپ فرمانے لگے کہ یہ جگہ ہے جہاں ہمارا مدفن ہوگا، اور یہ آپ نے اپنی ہین حیات میں اس کی نشاندہی فرما دی۔ غازی صاحب، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، اچھا وہ جو بات ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو آپ سوالوں کے اس نے دل میں کوئی بات سوچی تو آپ نے اس کا جواب دے دیے، تو اس نے سوچا یہ تو علوم نبوت ہیں، یہ کہیں نبی نہ ہوں، تو فوری آپ نے کہا کہ بعض لوگ ناسمجھ جو ہیں وہ ہمارے جوابات سے سمجھتے ہیں علوم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، سید عالمی صلی اللہ آخر خاتم النبیین تھے، البتہ ہم اہل علم ہیں، سبحان ان کے صدقے میں ہمیں علوم جو ہے وہ عطا ہوئے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ تھے، ان کا دنیا کے اندر مظہر ائمہ اہل بیت رہے، بے شک، ہاں، ان کا مظہر رہے ہیں، اور دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا ولی، اس کی یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، تو یہ تو غلاموں میں ہیں۔ اگر غلاموں کو اس قدر اللہ نے مرتبہ دیا ہوا ہے تو ان کے اماموں کو کس قدر مرتبہ دیا ہوگا۔ صحیح۔ اب امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت یا دیگر ائمہ جس قدر وہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انہی کے گھرانے کے اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں۔ سبحان، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ ان کے سامنے غلامی کا دعویٰ کریں، اور امام علی رضا علیہ السلام تو وہ شخصیت ہے تمام ائمہ اکرام میں سے، آپ وہ واحد شخصیت ہے جن کو حکومت وقت نے اپنے قریب بھی کیا اور ان کے نام کا سکہ بھی چلایا اور داماد بھی بنایا۔ جی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو جو کھانے میں انگور کے اندر جو ہے وہ زہر دیا گیا، یا بعض نے انار کی بھی بات لکھی ہے، تو اس کے اندر یہ بائی آرڈر آپ کو دیا گیا، اور آپ نے ایک چیز وہاں پہ ثابت کی ہے جو آپ نے تناول فرما لیا، اس میں یہ بتایا تھا کہ اطاعت امیر جو ہے، اگر امیر خود کچھ حدود شریعہ کے اندر رہے تو پھر اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یزید حکمران بنا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اس کی اطاعت نہیں کی، اور امام علی رضا جو ہیں انہوں نے مامون الرشید کی کر لی، تو یہ فرق واضح ہو گیا کہ مامون پھر بھی کچھ نہ کچھ دین کے دائر میں تھا، جان تو ادھر بھی گئی اور جان ادھر بھی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے تسلی دے دی کہ جو دین پہ چلے گا۔ یزید تو اسلام کی حدود ساری پھلانگ گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے نہیں اس کو فالو کیا، اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ جب بہن کی بھائی سے شادی کی اجازت دے دے گا، جب شراب کھلے عام اجازت دے دے گا، جب زنا عام ہو جائے گا سوسائٹی میں، سود کو جائز قرار دے دے گا، جب وہ یزید کی ایک بات جی اس کو دین سے خارج کر دے، جب وہ یہ کہے کہ بدر کا آج بدلہ لے لیا ہے، اور آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا دیکھ کے کہ میں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بدلہ لے لیا، بس چھوڑیں، اس خبیث کی بات کرنی نہیں چاہیے۔ آپ کا تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مجھے بہت مختصر بریک لینی ہے، دفاع سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ دشمن پر غلبے کا وظیفہ ہے یہ، جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا خالق کو پڑھے گا تو اس کا دشمن اس کے سامنے مغلوب ہو جائے گا انشاءاللہ، اور شرط یہ ہے کہ کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ فاتح خیبر شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو، جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ جو لوگ پاکستان کو بنجر بنانا چاہتے ہیں، ڈیموں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد فرمائے، اور کوئی پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرما دے جو یہاں کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر پڑی ہے بینکوں میں اس کو واپس لائے
اور پاکستان کے قرضے ادا ہوں، اور ہمارے آنے والے بچے بھی جو مقروض ہو رہے ہیں، ابھی دنیا میں جو نہیں آئے، ہماری نسلوں کو جنہوں نے مقروض کیا ہے، دولت لوٹ لوٹ کے اللہ ان کو برباد کر دے۔ اور وہ جو نعرہ ہے وہ ہم نے نہیں بھولنا، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو نعرہ گونج رہا ہے، انشاءاللہ تا قیامت گونجے گا۔ میرے تینوں مہمان، میرے ناظرین سامعین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم صاحبزادہ عثمان صدیقی سے منقبت بارگاہ امام میں سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی صاحبزادہ عثمان۔ حسن و جمال و نور کا پیکر علی رضا، حسن و جمال و نور کا پیکر علی رضا، حسن و جمال و نور کا پیکر علی رضا، گلزار مصطفیٰ کا گل تر علی رضا، گلزار مصطفیٰ کا گل تر علی رضا، آل نبی کا انجم زوبار ہے یہی، آل نبی کا انجم زوبار ہے یہی، صدق و یقین کی کان کا گوہر علی رضا، صدق و یقین کی کان کا گوہر علی رضا، جود و سخا میں عکس رسالت مآب ہے، جود و سخا میں عکس رسالت مآب ہے، عرفان حق سے خوب منور علی رضا، عرفان حق سے خوب منور علی رضا، گلزار مصطفیٰ کا گل تر علی رضا، ساجد علوم ظاہری میں با کمال ہے، ساجد علوم ظاہری میں با کمال ہے، صبر و رضا میں بہتر و برتر علی رضا، صبر و رضا میں بہتر و برتر علی رضا، حسن و جمال و نور کا پیکر علی رضا، گلزار مصطفیٰ کا گل تر علی رضا، حسن
جمال و نور کا پیکر علی رضا